آج رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے۔ آج مغرب کے وقت سے تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسی تیسرے عشرے میں ایک اہم رات آتی ہے جس کا نام ہے شب قدر۔ شب قدر چونکہ بہت عظیم رات ہوتی ہے، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور آپ کو کیا خبر شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح القدس اترتے ہیں اس میں ہر معاملے کو لے کر، اور رات سلامتی ہوتی ہے طلوع فجر تک۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے شب قدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کر لیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ابن ماجہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ حاضر ہو گیا تمہارے پاس، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہ گیا وہ تمام خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کے خیر سے نہیں محروم ہوتا مگر وہی شخص جو حقیقت میں محروم ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں وہ محنت کرتے تھے جو دوسرے میں نہیں کرتے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اظہار کس لیتے اور اپنی رات کو زندہ کرتے، یعنی رات میں دیر تک عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے۔ شب قدر کب ہے؟ بخاری شریف کی ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان مبارک کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ بہقی کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے، جبریل امین فرشتوں کے ایک جھنڈ کے ساتھ اترتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اب شب قدر میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ کوئی فکس عبادت، متعین عبادت اس میں نہیں ہے، البتہ کچھ کام اس میں کر سکتے ہیں۔ مثلا 2 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جو بھی تہجد کو توفیق ہو وہ پڑھ لیں پابندی کے ساتھ۔ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم اگر شب قدر پا جائے تو کون سی دعا کریں؟ آپ نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے سے ایک قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لے اس کے لیے جنت میں ایک محل بن جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو کوئی رات میں پڑھ لیتا ہے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، تو روزانہ رات میں 2 سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں بھی پڑھنے کے اہتمام کر لیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اتنا پڑھ لے 100 مرتبہ تو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 100 نیکیاں ملیں گی، 100 گناہ معاف ہو جائیں گے، اور شیطان سے حفاظت ہوگی، اور اس دن کوئی بندہ اس سے افضل عمل کرنے والا نہیں ہوگا سوائے اس بندے کے جو اس سے زیادہ بار پڑھ لے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھتا ہے جنت میں اس کے لیے ایک کھجور کا درخت لگ جاتا ہے۔ اسی طرح اس رات میں درود پاک کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس امت پر اتنے ہیں کہ اس کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا۔ مزید یہ کہ کوئی 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 درجہ بلند کر دیے جاتے ہیں اور 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والے ہوں گے۔ ایک دعا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، ایسا پڑھ لیں اگر تو ہر مومن مرد اور مومن عورت کی طرف سے 1 نیکیاں ملیں گی۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب ملے گا، اور اگر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے تو مزید آدھی رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ یعنی جو شخص عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، تو اس کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شب قدر کو پانے، اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے گزرنے سے پہلے ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے، آمین۔